الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین وعلى آلہ وأصحابہ وآل بیتہ وأزواجہ وأولیاء ملتہ علماء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تسلیما السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلہ یا سیدی یا مولى رب العالمین یا سیدی یا رسول اللہ انظر حالنا یا سیدی یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بارغم مغرقن خویدی سائلنا اشکالنا سیدنا محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن نجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الآبار مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تعالیٰ جل شانہ وَأَمَّنَ وَالُهُ وَعَزَّ قرآنوں کے حمد و ثنا حضور سرور کائنات فخر موجودات رحمت دو عالم شفیع معظم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی راہ پر بے حد و سم کے بعد میرے اور آپ سب کے نہایت واجب الاحترام قابل عزت کرام عزت معاد علی جناب پیر طریقت رہبر شریعت فیض درجت عالی مرتبت نواز رسول آل نبی اولاد علی نیر علم و حکمت فخر السادات مہتاب السادات آفتاب السادات حضور بانی محفل صدر وزیر وقار زورپی سید اشتیاق کمال شاہ صاحب زیدہ مجدہ مدہ فجوزہ نہایتی واجب الاحترام قابل عزت اکرام قبلہ سادات اعظام نہایتی محبت و عقیدت کے عظیم السامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ بندہ قطعی طور پر محض الفاظ سے نہیں دل کی گہرائی سے عرض کرتا ہوں کہ حضور قبلہ عالم پیر سید اشتیاق کمال شاہ صاحب نے
جو کچھ فرمایا بس یہ ان کا حسن ظن ہے، وگرنہ من آنم کہ من دانم، میں کچھ بھی نہیں، انہی کی نظر کرم ہے۔ اور یقین جانیے یہاں بیٹھنا یوں سمجھے یہ منبر رسول پر بیٹھنا ہوتا ہے۔ منبر رسول پہ عرض کرتا ہوں کہ جب میں حاضر ہوتا ہوں اتنا نہیں ہوتا، ان کے چند الفاظ سے مزید کچھ نہ کچھ سہارا مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے حضور نے مجھے ارشاد فرمایا حقوق العباد کے بارے آپ نے عرض کرنا ہے، تو حضور کی گفتگو کے دوران ہی ایک بات ان کے فیض سے حاصل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ آیت کا ترجمہ تو یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود ان کو جتنی ہی ضرورت ہو، اور وہ اپنے نفسوں پر دوسروں کو اختیار کرتے ہیں اگرچہ خود ان کو کتنی ہی ضرورت نہ ہو۔ حضور فرما رہے تھے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ جو کچھ میں مطالعہ کر کے آیا تھا وہ تو اپنی جگہ، حضور کے فیض کرم سے جو بات حاصل ہوئی، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہتا حضور میں آپ سے اللہ اللہ کرنا سیکھنا چاہتا ہوں۔ اے بھائی ہم لوگ فقیر لوگ ہیں، ہم سے کیا تو حاصل کرے گا؟ ٹھیک ہے تو اللہ اللہ کر، اللہ کرم فرمائے گا۔ کہتا نہیں میں حضور آپ کی معیشت میں، آپ کی صحبت میں کچھ حاصل کروں گا تو کچھ بنوں گا۔ جب اس نے اصرار کیا میں اچھا رہ لو، وہ رہنے لگ گیا۔ کچھ وقت کے بعد آپ کو دریا کا سفر کرنا پڑا۔ دریا کے سفر میں حسن اتفاق یا ایک امتحان کا وقت تھا، دریا پار کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں آ رہا تھا، کوئی کشتی وغیرہ موجود نہ تھی۔ آپ نے پانی پر مصلی بچھایا، پانی پر مصلی بچھایا، آپ اس پہ بیٹھنے لگے اور اس سے کہا جب پانی پر مصلی پہ بیٹھ جاؤ تو کہنا یا جنیدو یا جنید، یا جنیدو یا جنید، اللہ میں پار نہ لگا۔ چنانچہ وہ بیٹھ گیا، تھوڑا سا ہی پانی پہ چلا تھا، دل میں خیال آیا یا جنید کہنا اچھا ہے لیکن یا اللہ ہی کو نہ پکاروں جو سب سے بہتر پار کرنے والا ہے۔ بس یہ خیال ہی آیا کہ یا جنید میں جائے یا اللہ ہی پکار لیتا ہوں کہ سارا کو تو اس کے قبضہ اختیار میں ہے۔ یا اللہ کہنے لگا تو ڈاواڈول ہونے لگا، تو ڈاواڈول ہونے لگا، مصلی سے گرنے کے قریب تھا۔ فرمایا ابھی جنید تک نہیں پہنچا، اللہ تک پہنچنا کم آسان ہے۔ وہ ابھی جنید تک نہیں پہنچا، اللہ تک پہنچنا آسان ہے۔ پہلے مخلوق تک پہنچو پھر خالق تک پہنچو گے۔ پہلے مخلوق تک پہنچو پھر خالق تک ہی پہنچو گے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنے نفسوں پر، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتی ہیں،
بے شک انہیں اس چیز کی انتہائی ضرورت ہو جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے قطعی طور پر ان کی ادائیگی ہونی چاہیے، پابندی ہونی چاہیے، لیکن حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا جہاں تک تعلق ہے، یہ حدیث آپ نے سنی ہے، صرف میں توجہ کراؤں گا، جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے، اس کا نظام قدرت ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت ایسی ہے جن کے ذمہ سے ڈیوٹی ہے کہ جہاں کوئی فوت ہوا اس محلے میں چلے جاؤ، علاقے میں چلے جاؤ، گلیوں میں پھرو کہ میرے اس بندے کے بارے لوگ کیا کہتے ہیں۔ وہ آتے ہیں، ایک آتا ہے تو کہتا ہے وہ تو بڑا ہی اچھا تھا، درود محل کے اندر درود پڑھنے والا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ یا اللہ وہ تو نمازوں کا پڑھنے والا تھا، اس کے ماتھے پر سجدے کے نشانات موجود تھے، چہرے پر داڑھی مبارک تھی، لوگ اس کی وفات کے بعد اظہار افسوس کر رہے تھے کہ ہم ایک اچھے انسان سے معلوم ہو گئے۔ فرماتا ہے اچھا، لوگ یہ کہہ رہے تھے، ہاں یا اللہ اس کے متعلق اچھا تاثر دے رہے تھے۔ رب فرماتا ہے جس پر میرے بندے راضی ہیں جاؤ میں بھی اس پہ راضی ہوں۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ معلوم ہوتا ہے نمازیں اپنی جگہ ہے، روزے اپنی جگہ ہے، عبادات اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے زیادہ معاملات کا تعلق ہے بے شک، کہ اللہ ماتا اگر میرے بندے راضی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو بندوں کی طرف توجہ زیادہ کرنی چاہیے۔ واہ واہ واہ، جب یہ معاملہ صحیح ہو جائے گا اللہ اپنے معاملات کو ویسے ہی معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ اپنے معاملات کو ویسے معاملے گا، وہ تو کریموں کا کریم ہے، واہ واہ واہ، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سبحان اللہ، کیا بات۔ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، واہ واہ، ہم اس کے خزانوں کو سوچ نہیں سکتے۔ میرے پاک نبی نے مایا، اگلی بات کرتا ہوں، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے اگر ساری مخلوق، اب وہ خود ہی جانتا ہو کتنی مخلوق ہے، اگر ساری مخلوق مجھ سے اپنی حاجتیں طلب کرے اور میں سب کو ان کی مرضی کے مطابق عطا کروں، میری ذات میں کچھ فرق نہیں آتا، واہ واہ واہ، وہاں کوئی کمی نہیں آتی۔ میرا اتنا کریم ہے کہ اس کے کرم کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ سبحان اللہ، ہاں یہ ہے کہ اس کو اپنے بندوں سے پیار ہے، بے شک، کہ کون ہے جو میرے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا ان بندوں کی یہ شان ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنی نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل اور میکائیل سے فرمایا اے جبرائیل، اے میکائیل، میں نے تم دوستوں کو ایک دوسرے کا دوست بنایا ہے، تم دونوں کو ایک دوسرے کا دوست بنایا ہے، اور تم میں سے ہر ایک کو ایک ہی زندگی دوسرے سے زیادہ کر دی ہے، تو کیا تم دونوں میں سے کوئی ایک اپنی زندگی دوسرے کو دینا چاہتا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی ایک، جبرائیل اور میکائیل، کوئی اپنی زندگی دوسرے کو دینا چاہتا ہے؟ عرض کیا مولا نہیں۔ میں اچھا سنو، چلے جاؤ جہاں علی المرتضیٰ چادر تان کے سویا ہوا ہے، علی المرتضیٰ چادر تان کے سویا ہوا ہے، کس جگہ سویا ہوا ہے کہ میرا نبی مکے سے مدینہ ہجرت کر کو جا رہا تھا، کافروں نے جرگار کی ہوئی ہے اور گھیرا ہوا ہے، نبی کو علی پر اتنا اعتماد ہے
کہ علی کا ہی انتخاب کیا ہے، اللہ اکبر، واہ واہ واہ، علی کا ہی انتخاب کیا ہے۔ حضور فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو سب جہانوں کا رب ہے، کوئی شک نہیں۔ بے شک، اسی ضمن میں مجھے یہ بات یاد آئی کہ حضور کا فیض ہے، خدا کی قسم میرا کچھ بھی نہیں۔ ہائے ہائے، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے میرے پاک نبی نے مایا، عائشہ جانتی ہو عرب کا سردار کون ہے؟ عائشہ جانتی ہو عرب کا سردار کون ہے؟ عرض کیا آقا آپ ہی تو عرب کے سردار ہیں، آپ ہی تو عرب کے سردار ہیں۔ میں نہیں عائشہ، میں تو سارے جہانوں کا سردار ہوں، علی عرب کا سردار ہے۔ میں تو سارے جہانوں کا سردار ہوں، علی عرب کا سردار ہے۔ وہ جو عرب کا سردار ہے آج حضور کے لیے قربانی دے رہا ہے۔ میں جبریل جاؤ، میکائیل جاؤ، جبرائیل علی کے سرہانے کی طرف کھڑا ہو جائے، میکائیل پاؤں کی طرف کھڑا ہو جائے۔ علی جو ہے نبی کی حفاظت کر رہا ہے، تم علی کی حفاظت کر رہے ہو۔ علی کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ حضور کی محبت سے ملا۔ اس نے اپنی جان کو حضور پہ قربان کیا، اللہ نے فرشتوں کو اس کے لیے قربان کیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ علی مرتضیٰ کے دل کے اندر حضور کی محبت تھی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دوسرے کا حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائی اور تعلیم عطا فرمائی کہ اپنے حق کی بجائے دوسرے کا حق کا خیال کرو، پڑوسی کا خیال کرو، ماں باپ کا خیال کرو۔ اللہ حاضر کے آج امام حسن علی مقام شہزادہ سادات، جن کے مکان کے ساتھ ہی مشترکہ دیوار ایک یہودی کی ہے، مشترکہ دیوار امام حسن کے ساتھ مشترکہ دیوار یہودی کی ہے، اور حسن اتفاق اس یہودی کا بیت الخلا اس دیوار کے ساتھ تھا۔ کچی دیوار تھی، نیچے سے پانی کی وجہ سے بیٹھ گئی، حتیٰ کہ یہودی کی گندگی امام حسن کے گھر آنے لگی۔ آپ کچھ نہیں کہتے، اس کو ایک طرف کر لیتے، صاف کر لیتے۔ اب کیا ہوا؟ یہودی سے کچھ نہ فرمایا کہ خدا کا خوف کر، شرم کر، تیری گندگی ہمارے گھر آتی ہے، ہم ہمارا صاف کرتے ہیں۔ اس سے کچھ بھی نہ کہا۔ چند دنوں کے بعد یہودی کی عورت اپنی مرضی سے امام حسن کے گھر آئی، باتیں کر رہی تھی کہ اس کی نظر اس گندگی پر پڑی، بات کو ختم کر کے فوراً گھر جاتی ہے۔ خاوند سے کہتا ہے تیرا ستیہ ناس ہو، کچھ خیال کر، شرم کر، وہ رسول اللہ کی یاد ہے، ہمارے گھر کی گندگی ان کے گھر جاتی ہے، اور اتنا حوصلہ ہے، اتنا صبر و رضا ہے کہ آج تک انہوں نے شکوہ بھی نہیں کیا۔ وہ گندگی ایک طرف کر لیتے ہیں لیکن تیرے ساتھ شکوہ نہیں کیا۔ یہودی پانی پانی ہو گیا، بہت غلطی ہوئی۔ فوری طور پر امام حسن کے قدموں گرا، معافی کی درخواست کی، کہنے لگا حضور غلطی ہو گئی، آپ نے کیا چاہ دیا، آپ پریشان نہ ہو، نانے جانے یہی تعلیم دی ہے۔ سبحان اللہ، پریشان نہ ہو، نانے جانے یہی تعلیم دی ہے کہ کسی حال کے اندر پڑوسی کو ستانا نہیں ہے، گھر گندگی کو صاف کرنا ہی ہے، گندگی کو
ایک طرف کر رہے ہیں، لیکن یہودی کے لیے لب نہیں کھولتے کہ خدا کا خیال ہی کر لیا۔ آج ہم تو اس بات کے مالک ہیں کہ اگر کوئی انسان ایک مارتا ہے تو جب تک دو نہ مار لیں ہمارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ کوئی ایک گالی نکالتا ہے، ہم دو گالی نہ نکالیں ہمارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ آج اللہ کی قسم ہمارے دلوں کی زمین کالی ہو چکی ہے، اور ہمارے دل کے اندر نہ ماں باپ کا احترام ہے، نہ پڑوسی کا خیال ہے، نہ بڑے کا احترام ہے، نہ چھوٹے پر شفقت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ زنا کرنا زنا ہی ہے، انتہائی برا ہے، لیکن جو غیر ہمسایہ ہے، غیر ہمسائے کی 10 عورتوں سے زنا کرنا اتنا برا نہیں ہے جتنا ہمسائے کی ایک عورت سے زنا کرنا برا ہے۔ زنا کرنا برا ہی ہے، لیکن غیر ہمسائے کی عورت سے 10 عورتوں سے زنا کرنا اتنا برا نہیں ہے جتنا ہمسائے کی عورت سے زنا کرنا برا ہے۔ چوری کرنا برا ہی برا ہے، لیکن اگر 10 آدمیوں کے گھر سے چوری کر لو اتنا برا نہیں ہے جتنا ایک ہمسائے کے گھر سے چوری کرنا برا ہے۔ ایک انصاری کہتے ہیں میں اپنی عالیہ کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حسن اتفاق نہیں بات سمجھ اس وقت آدمی کی ایک شخص کی بات سن رہے تھے، حضور متوجہ ہیں، اس طرح کر کے چہرہ جھکایا ہوا ہے، کافی دیر اس طرح ہے۔ اور ساری کہتے ہیں جب میں نے یہ کیفیت دیکھی تو میرے دل میں کہا آیا یارو یہ آنے والا شخص حضور کے آداب سے واقف نہیں ہے، کتنا اچھے اس نے حضور کو تکلیف دی ہوئی ہے کہ حضور کو باتوں میں لگایا ہوا ہے، ایک دو بات کرتا چلا جاتا، اس طرح چہرہ حضور نے کیا ہوا ہے، زیادہ کرنے سے تھک بھی جاتا ہے۔ انصاری کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات گراں گزری کہ اس کو حضور کا ادب نہیں معلوم۔ کافی دیر تک وہ باتیں کرتا رہا، حضور سنتے رہے۔ جب وہ چلا گیا میں نے عرض کیا آقا یہ کون تھا جس نے آپ کی شخصیت کا خیال بھی نہ کیا، اتنی دیر باتوں میں لگا رکھا؟ میں کیا تم دیکھتی ہو؟ ہاں سر میں نے دیکھا، آپ اس کی باتیں سن رہے تھے، متوجہ ہو رہے تھے، آپ نے کسی ہو تو توجہ نہ پائی۔ مایا یہ عام شخص نہیں تھا، یہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو مجھے پڑوسی کے بارے اتنا کچھ فرما رہے تھے کہ مجھے خیال ہوا کہ شاید پڑوسی کو وراثت کا حقدار بنا دیا جائے۔ کیا بات، یہ پڑوسی کے بارے فرما رہے تھے۔ وہاں پڑوسی کے بارے یہ نہیں کہ رشتہ دار ہو، یہ نہیں کہ چچے مامے کا بیٹا ہو، خالہ پھوپھو کا بیٹا ہو، وہاں پڑوسی جو ہے ہمسایہ جو ہے ماں کا جایا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ ہمسایہ ماں کا جایا ہے، اور خدا کی قسم چچے کی اولاد سے تو ہر کوئی احسان کرتا ہے، ماموں کی اولاد سے تو ہر کوئی احسان کرتا ہے، خالہ کی اولاد سے تو ہر کوئی احسان کرتا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ جو کچھ رکھتا ہو لیکن ہے تیرا ہمسایہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر تاکہ تیرے نبی کی سنت پوری ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے تو کیا کیا؟ آپ کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا، عرض کرتا ہے آقا میں بھوکا ہوں، میں بھوکا ہوں، یا سو مجھے کھانا دیں۔ اب میں بیٹھ جاؤں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج پاک کے گھر بندہ بھیجا، تمام ازواج پاک سے پتہ کرا، عرض کی آقا پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے نبی کی تربیت۔ آج اگر خاون سبزی لانے میں دیر کر دے اور تو کتنے رہے ہیں، میں کیلے ہانڈی پکاوا میں دیر لگائی ہے اور تیرے گھر سبزی نہ پہنچے، سالن کا سامان نہ پہنچے، تو سارے بیڑے کو سیر کو سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ نبی کے گھر والوں کے
گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے لیکن اف تک بھی نہیں ہے، اللہ کچھ بھی نہیں سوال کیا جاتا۔ حضور سامنے فرمایا جو شخص من اکرم ضیفی لا لحاظ لیلتا فلہ الجنت۔ حضور نے مایا جو آج رات میرے اس مہمان کی عزت کرے گا میں کہتا ہوں اس کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ من اکرم حاضر لیلت، من اکرم ضیفی حاضر لیلتا فلہ الجنت۔ میں کچھ کہتا نہیں کیونکہ قبلہ شاہ صاحب بھی جانتے ہیں، ابھی جانتے ہیں، اصطلاحی بات کی میں توجہ نہیں کرتا، بے شک لیکن جو حدیث ثابت ہو وہ تو بیان کرنا ہی پڑتی ہے، بے شک جو حدیث ثابت ہو اس کو تو بیان کرنا ہی پڑتا ہے۔ حضور نے کیا مایا من اکرم ضیفی حاضر لیلتا، جو میرے اس مہمان کی آج عزت کرے گا فالہ الجنت، اس کے لیے جنت ہے۔ جنت کا وہی کہہ سکتا ہے جو جنت کا مالک، براو بے شک بے شک بے شک جس کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ مکان شاسک کا ہے، یہ سارا کچھ شاسک کا ہے۔ ہم میں کون کہہ سکتا ہے یا تم آ جاؤ میں تمہیں ٹھہراؤں گا، میں کھانا کھلاؤں گا؟ اور کیا تو نے شاہ صاحب سے پوچھا؟ ہائے ہائے کیا تو نے گھر والوں سے پوچھا؟ واہ واہ پہلے گھر والوں سے اجازت تو لے، کیا وہ راضی ہو کہ گھر اپنے مہمان ہو، تیرے مہمان کے ٹھہرانے کی جگہ نہ ہو؟ میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمانا فلو جنت ہو، اللہ نے نبی کو کوئی شان عطا کر دی۔ سبحان اللہ کیا کہنا ایک صحابی کہتے ہیں اسے میں لے جاتا ہوں، صحابی لے گئے، مہمان صاف ہے، گھر پہنچے، بیوی سگا سے کہا یہ حضور کا مہمان ہے، اس کو اچھی طرح کھانا کھلانا۔ سبحان اللہ بیوی سگا کہتی ہیں میرے سردار کھانا صرف بچوں والا ہے اور کوئی نہیں، نہ تیرے لیے نہ میرے لیے، صرف بچوں کا کھانا۔ میں کوئی بات نہیں، بچوں کو سنا دو، اور جب ہم کھانا کھانے لگے کھانے کا اپنے سامنے رکھیں تو چراغ کو ٹھیک کرنے کے ارادے سے چراغ کو بجھا دینا، چراغ کو بجھا دینا، اور ہم کیا ہے ویسے منہ ہلاتے رہیں گے، کھانا مہمان ہی کھا لے گا۔ اللہ تینوں بیٹھ گئے، کھانا سامنے ہے، بیوی صاحبہ نے چراغ کو ٹھیک کرنے کے ارادے سے اٹھا، اس کو بجھا دیا، تینوں نے رات ایسے گزاری۔ اب دیکھو تو صحیح حدیث کے اگلے الفاظ کیا ہیں، میرے پیارے نبی کا صحابی صبح نماز پڑھنے جاتا ہے، ابھی کچھ نہ کہا، اللہ کے رسول نے آیا اللہ کی قسم تیرا یہ پھر اللہ کو بڑا پسند آیا ماشاءاللہ واہ واہ کہ تم نے نبی کے مہمان کی عزت کی ہے، کہ چونکہ کھانا تھوڑا تھا تم نے نہ کھایا، مہمان کی قدر کی۔ اے خدا کی قسم حضور آیا اے میرے صحابی اللہ نے تیرے اس فعل کو بڑا پسند کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے جو مہمان کی قدر کرتا ہے، پڑوسی کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑا ہی راضی ہوتا ہے۔ اور پڑوسی کی قدر کے اندر کیا ہے، پڑوسی کے شرم و حیا کا خیال کرو، اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھو، یہ نہیں کہ معاذ اللہ اس کی عزت کے اندر حضور نے جمایا العنان زنا ہوا، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتی ہے۔ اللہ حاضر کیا ان آنکھوں کو محفوظ رکھو، زبان کو محفوظ رکھو، کسی کی بچی کو اپنی بچی سمجھو، بہن کو اپنی بہن سمجھو۔ اے خدا کی قسم صحابی کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول میرا یقین ہے کہ آپ کا دین سچا ہے، میں جان کے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن چاہتا تو میں کلمہ پڑھ لوں لیکن میرے اندر ایک مجبوری ہے، میں اس وجہ سے کلمہ نہیں پڑھتا۔ میرے نبی ماں کون سی مجبوری؟ عرض کے یا رسول اللہ میں زنا کا عادی ہوں، زنا نہیں چھوٹتا۔ اے خدا کی قسم حضور سے بہتر تربیت کرنے والا کوئی نہیں،
ایک اور حدیث ہے حضور ابھی کل ہی پڑھائی ہے، یہ تو شاہ سے کرم ہے. کل حالانکہ میری طبیعت بڑی خراب تھی، صبح اٹھا کئی دفعہ ارادہ کیا نہیں جاؤں گا، پھر میں نے مفتی محمد امین صاحب سے سنا ہوا تھا کہ ایک دفعہ مفتی صاحب میں آیا تھا، محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، کئی دفعہ طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تو طلباء کہتے حضور آپ آرام کر لیں. آپ یہ فرماتے تھے چلو 2-4 حدیثیں پڑھ لیتے ہیں پھر بس کر لینا. 2-4 کیا سارا سبق ہی پڑھا لیتے تھے، جتنا معمول ہوتا رہا سارا سبرا لے. تو میں نے کہا کہاں حضور محدث اعظم پاکستان، کہاں یہ گناہ گار، اللہ کی توقع پہ چلا گیا، سارے سبق پڑھا کے آیا، سارے سبق پڑھا کے آیا. تو آج یہ کر رہا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کا ایک نو مسلم صحابی نماز پڑھتا ہے، کسی کو چھینک آ گئی، انہیں کہہ دیا الحمدللہ. صحابہ نے ہاتھوں پہ ہاتھ مارے کہ بولو نہیں، زبان سے بولنا منع ہے. صحابہ کرام مجھے چھینک سے منع کر رہے تھے کہ الحمدللہ نہ کہو. میں نے گھور گھور کے دیکھا، بھائی تم مجھے غصہ ہوتے ہو؟ میں نے گھور گھور کے دیکھا، غصے سے دیکھا، تم کون لگتے ہو مجھے غصے سے کے مارے. نماز ختم ہوئی، نبی نے پاس بلایا. صحابی کہتے اللہ کی قسم حضور سے بہتر تعلیم دینے والا نہ پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا. میرے آقا سامنے غصہ نہ کیا کہ اے میرے صحابی، صحابہ تمہیں صحیح کہہ رہے تھے. نہیں، میرے آقا مایا یہ نماز تو عبادت ہے، اس کے اندر کوئی اور چیز نہیں کہنی چاہیے. مجھے اتنی اچھی انداز سے فرمایا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا آنکھوں کا بھی زنا ہے، زبان کا بھی زنا ہے. ہر حال میں خیال کیا جائے کہ اگر غیر کی عزت کا خیال کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری عزت کا خیال کرے گا. آج کی یا رسول اللہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں، زنا نہیں چھوٹتا. حضور نے کیسے اچھی تعلیم دی. میں میرے قریب بیٹھا، فرمایا اچھا یہ بتا کیا تجھے گوارا کرے گا کوئی تیری ماں سے زنا کرے؟ ہے یہ کس طرح ہو سکتا ہے، میرے ہوتے ہی ماں سے زنا کرے گا؟ اچھا کیا تو برداشت کرے گا کوئی تیری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ ہے یہ قطع نہیں ہوتا، میں تو مر جاؤں گا. میری ماں کے ساتھ زنا کرے، بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے. اچھا یہ بتا کوئی تیری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ کیا بتا کر ہے بیٹی کا نام تو سنا تو خدا کی قسم پسینے پسینے ہو گیا. میرے آقا مایا سن، جس سے تو زنا کرے گا وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی. صحابی کہتا ہے چند لمحات کے اندر حضور نے ایسی تعلیم دی تو میں زندگی پر گناہ نہ چھوڑ سکتا. حضور کی صحبت کے اندر آنے سے 5 منٹ کے اندر گناہ چھوڑ گیا. یہ حضور کی تربیت تھی. میں کسی کی عزت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری عزت کو محفوظ رکھے. یوسف بن حسین حج کرنے جا رہے ہیں، قافلے کے ساتھ ہیں. ایک عرب کا قبیلہ آیا، انہوں نے ضیافت کے لیے مہمانی پہ ٹھہرایا. سردار کی بیٹی انتہائی حسین و جمیل تھی. یوسف بن حسین جوان تھے، انتہائی حسین و جمیل تھی. رات کا وقت ہوا، سردار کی بیٹی نے اللہ معاف کرے برائی کی دعوت دی. یوسف بن حسین نے سنا، قافلے کو چھوڑ دیا، دوڑ گئے، بڑی دور چلے گئے. جب دور چلے گئے تھکاوٹ ہو گئی، سو گئے. سونے کے اندر دیکھا کیا بڑے خوبصورت لوگ ہیں اور تخت پر جو بیٹھا ہے وہ سب سے زیادہ حسین ہے، وہ سب سے زیادہ حسین ہے. پوچھا تم کون ہو؟ تخت والا کون ہے؟ انہوں نے کہا
ہم فرشتے ہیں، تخت والے یوسف علیہ السلام ہیں. سبحان اللہ. ہم فرشتے ہیں، تخت والے یوسف ہیں، اور وہ تمہاری زیارت کو آئے ہیں. وہ تمہاری زیارت کو آئے ہیں. کیا بات. یوسف بن حسین کہتے ہیں میں نے یہ بات سنی تو رونے لگا. بولا کہا میں گناہگار، کہا اللہ کا پیارا نبی یوسف علیہ السلام. میں رو رہا تھا. یوسف علیہ السلام تخت سے اٹھے، نیچے آئے، مجھے گلے لگا لیا. گلے لگا کے مایا اے یوسف بن حسین، جب تو نے اللہ کی رضا کے لیے عرب کی نوجوان لڑکی کو چھوڑا تھا، تو دوڑ کے جا رہا تھا، اللہ نے سارا منظر ہمیں دکھا دیا. اللہ نے سارا منظر دکھا دیا. اور میرے رب نے مایا اے یوسف تو نبی تھا، تو نے تو زلیخا سے بچنا ہی بچنا تھا. میری امت کا یہ یوسف ہے جس نے اللہ کے رضا کے لیے حسینہ جمیلہ کو چھوڑ دیا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اور ان کی یہ شان ہے کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو بڑی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد یہی فرمایا ہے کہ مسلمان یہ ہے کہ اگر اس کے دربے کو آئے، یہاں تک میرے آقا مایا اگر تم سالن پکاؤ، گوشت پکاؤ، اس کے اندر تھوڑا پانی زیادہ ڈالو تاکہ ایک دو سالن پڑوسی کے گھر پہنچ جائے. حضور نے یہاں تک مایا اگر تم بچوں کے لیے کوئی فروٹ لے کر آؤ، کوئی کھانے کی چیز لے کر آؤ، تو کیا ہے بہتر تو یہ ہے کہ تم ان کے بھی گھر پہنچاؤ. ہو سکتا ہے اس کے بچوں کے پاس کوئی فروٹ نہ آتا ہو، تھوڑا فروٹ اس کو بھی یہ دو. اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس گھر والے کو بلاؤ، اپنے کھانے میں شریک کرو، اپنے کھانے میں شریک کرو. اور جس نبی کی ایسی اعلیٰ تعلیم ہے کہ خدا کی کرمایا کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا کرو، اس نبی نے والدین کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرنے کا فرمایا. سبحان اللہ. جسے پڑوسی کے بارے اتنا مایا، جنہیں پڑوسی کے بارے اتنا مایا. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا، دوزخ کا حکم ہوگا، فرشتے اس کو لے جانے والے ہوں گے. وہ عرض کرے گا مولا میری ایک درخواست ہے. کون سی درخواست؟ یا اللہ مجھ سے پہلے میرے پڑوسی کو دوزخ میں جانے کو حکم دو، میرے پڑوسی کو دوزخ میں جانے کو دو. میں کہا وہ کیوں؟ عرض کیا مولا وہ خود تو بہت اچھا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، ہمیں کبھی تلقین نہ کرتا تھا، لہذا اس کا حق تھا کہ وہ خود نمازیں پڑھتا تھا تو کم از کم ہمیں بھی نمازوں کا کہہ دیتا، ہمیں بھی تلقین کر دیتا. اگر آج اس کی تلقین ہوتی تو میں کبھی دوزخ میں نہ جاتا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ پڑوسی کا حق ہے. دیکھیے قرآن تو یہ کہتا ہے کہ کیا وما علیکا الا البلاغ، محبوب آپ پر پہنچا دینا ہے. کوئی مانے اس کی مرضی نہ مانے اس کی مرضی. یہ ضرور ہے کہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر حال میں پڑوسی کا خیال کرنے کا. عرض کی تھی سنا فلاں محلے کی عورت، فلاں محلے کی عورت بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑی اللہ اللہ کرتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے، نوافل پڑھتی ہے. رسول اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ہاں ایک بات ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی. خود نمازیں پڑھتی ہے، نوافل پڑھتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن پڑوسی کے ساتھ اچھی نہیں. تیرے میں آقا مایا وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا. جیسو ایک اور عورت ہے جو زیادہ نوافل تو نہیں پڑھتی، وہ زیادہ عبادت تو نہیں کرتی، فرائض پورے کرتی ہے، لیکن پڑوسی اس سے بڑے خوش ہیں. میرے آقا یعنی پاک نے مایا اگر پڑوسی خوش ہیں تو عرش والا خدا بھی اس پہ خوش ہے. سبحان اللہ. اگر پڑوسی خوش ہیں تو عرش والا خدا بھی خوش ہے. تو آج دیکھ رہے اسی بات کا ہے کہ ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، بھائیوں کے ساتھ. آج تو اخباروں میں کیا آتا ہے، بھائی نے
جائیداد کی خاطر بھائی کو قتل کر دیا، بیٹے نے مکان کی خاطر ماں کو قتل کر دیا، بیٹے نے جائیداد کی خاطر نشے پورے ہونے کی وجہ سے باپ کو قتل دیا۔ اور ظالم، اگر تو جائیداد کی خاطر باپ کو قتل کرے گا، بھائی کو قتل کرے گا، ماں کو قتل کرے گا، کیا پھر تجھے جائیداد مل جائے گی؟ میرے نبی نے تو اتنا مایا کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا مقبول حج کے برابر ثواب ہے۔ اور اس کا چہرہ تو اتنا بنایا گیا، اس کا چہرہ تو اتنا بنایا گیا کہ اس کے چہرے کو دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ہو۔ تو نشے کی خاطر کیا کرتا ہے؟ اس کو قتل کر رہا ہے۔ نشہ تیرا پورا نہیں رہا، تیری دکان مل نہیں رہی، جائیداد کی خاطر کبھی ماں کو قتل کرتا ہے، کبھی باپ کو قتل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو ماں باپ کی بجائے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کی تعلیم دی، پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک کی تعلیم دی ہے۔ تو دوستو، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بے شک حقوق اللہ کی طرف بھی جائیں، حقوق اللہ کی طرف جائیں۔ کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ساری رات مصلی پہ نماز پڑھتے ہیں۔ پڑوسی جو ہے وہ ساری رات گانا گاتا ہے، آپ کی نماز خرابی آتی ہے، خلل آتا ہے، لیکن آپ نے کب بھی محسوس فرمایا کہ خدا کا خوف کر میری عبادت میں فرق آتا ہے۔ وہ ٹوٹوگی بجاتا ہے، وہ سب کچھ شور کرتا ہے۔ امام اعظم نے کبھی نوٹس نہ لیا۔ ایک رات آپ نے نماز پڑھ رہے ہیں، آواز نہیں آئی، آپ نے سو نماز پڑھنے کے بعد آیا، ہمارے پڑوسی کو آج کیا ہو گیا؟ کیا بیمار تو نہیں ہے؟ وہ رات تنگ کرتا ہے، آپ پوچھنے پہ گئے کیا وہ بیمار تو نہیں ہے؟ آج کہ نہیں سرکار، پولیس والوں کے پاس، ایس ایچ او کے پاس شکایت گئی تھی کہ وہ تو پورے محلے کو ساری رات تنگ کرتا ہے۔ تو پولیس والے اس کو پکڑ کے لے گئے۔ اچھا، امام اعظم کون نہیں جانتا تھا؟ امام اعظم کو کون نہیں جانتا تھا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھانے کے بجائے، ناشتہ کرنے کے بجائے سیدھے پولیس کے پاس گئے۔ ایس ایچ او نے احترام کیا، حضور کیسے آنا ہوگا؟ اب مجھے کہہ دیتے میں آ جاتا، میں نہیں، میرا حق بنتا تھا۔ اچھا حضور کیسے آنا ہوا؟ فرمایا مجھے پتہ چلا ہے میرے اس پڑوسی کو تم نے پکڑیا ہے، چلو غلطی ہوئی تو میں آ گیا معاف کرتا ہوں، غلطی ہو گئی میں آ گیا معاف۔ اب دیکھیے اسلام نے، ہمارے اسلاف نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے اگر کوئی برا بھی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ سبحان اللہ۔ آپ اس کو چھڑا کے لے آتے ہیں اور کہتا ہے حضور میں آئندہ کے لیے زندگی پر توبہ کرتا ہوں، ایسا گناہ میں نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ دائی قسم، اس اسلام نے ہمیں اخلاق کی تعلیم دی ہے، دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے۔ یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ حضور قبلہ شاہ صاحب کی الحمدللہ رفاقت کے اندر ان کے دامن کے ساتھ ہمیں قیامت میں اللہ تعالیٰ وابستگی فرمائے اور ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔